جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کے سیگمنٹ میں، اور آپ نے پیکج بھی دیکھا. کل بھی ہم اتفاق سے ویمن کمیونٹی کی کاوشوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایم ایم آئی ہاسپٹل کے حوالے سے، اور آج ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے ہمارے ساتھ اہم ترین کچھ افراد موجود ہیں انشاءاللہ. جی بالکل. اور چونکہ ظاہر ہے برس برس سے ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی ٹیلی تھونز میں بھی اور مختلف پروجیکٹس میں بھی تو بہت ہی قابل فخر لمحات ہوتے ہیں جب ہم WMO کی بات کرتے ہیں. اور سلمان اقبال صاحب چونکہ روح رواں بھی ہیں WMO کے، اور اس کی بنیاد 2001 میں 2002 میں رکھی گئی تھی. اللہ غریق رحمت کرے حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب اور ان کے رفقا کی جانب سے. اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں مختلف چیپٹرز ہیں، 7 چیپٹرز ہیں پرابلی دنیا میں، جہاں سے لوگ فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں دنیا میں ضرورت ہے وہاں پہ خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں انسانیت کے لیے. تو بہت ہی شکر گزار ہوں میں. ہمارے ساتھ اس وقت ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل جناب شعیب اسماعیل منگوریا صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. ارسلان نارا صاحب ریجنل سیکرٹری جنرل ہیں. یوں تو آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے مختلف ٹیلی تھونز میں اور مختلف حوالوں سے. تو شعیب بھائی ذرا بتائیے گا کہ اپنے قیام سے لے کر اب تک جو مقاصد تھے، جو ویژن تھا، اس سے آگے بڑھی ہے WMO اس ویژن کو لے کے کہاں پہ اس وقت ہماری سٹینڈنگ کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ ARY نیٹ ورک کا کہ پھر انہوں نے ہمیں یاد کیا. دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ 2001 میں مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب ARY انہوں نے اور ان کے 4 رفقا نے ایک بیج بویا، ایک چھوٹا سا پیڑ اگایا. آج ماشاءاللہ وہ پیڑ بڑا تناور درخت بن گیا ہے. اس کے ثمرات، اس کے پھل پوری دنیا میں لوگوں کو مل رہے ہیں. بہت لمبی سفر ہے، 20-21 سال کا سفر. میں آپ کو آپ 20-21 منٹ میں تو کور نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو اقرار بھائی اور بادامی صاحب یہ بتاؤں کہ اتنے لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. whether it is education, whether it is rehabilitation, whether it is medical. اور اس وقت بھی صرف اگر میں پاکستان چیپٹر کی بات کروں تو 7,000 بچے ہمارے پے رول پہ ہیں جو کہ لوور ایجوکیشن میں، 1,000 بچے ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن میں. ہمارا میٹی فلیگ شپ ہمارا آرگنائزیشن ہے. 12,000 بچے سال کے وہاں پر سرٹیفکیٹ کورس لیتے ہیں. اور آپ کو یہ سن کے عجیب تعجب بھی ہوگا کہ وہ 12,000 بچوں میں ہارڈلی 1% بھی میمن نہیں ہے. وہ پورے 99% اور جی ہاں WMO جو ہے وہ پورے بنین انسان کے لیے بنائی گئی ہے. اور جب فاؤنڈیشن بنا ہے تو ہم شکر گزار ہیں اس فیملی کا کہ انہوں نے امیڈیٹلی پہلے 4 ٹرسٹیز، چاروں بھائی جو شروع کے 8-10 ٹرسٹیز بنے، اس میں حاجی صاحب، جانی بھائی، اقبال بھائی اور روف بھائی، یہ پہلے 4 ٹرسٹیز ہمارے تھے جنہوں نے لاکھ $1 دے کر ایک سیڈ منی دی. اور آج اس سے پھر وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. جس طرح ہم نے کہا بھی کہ یہ ارسلان بھی ذرا بتائیے گا کہ 1% بھی شاید میمن کمیونٹی کے لوگ مستفید نہیں ہو رہے اگر ہم مٹی کی بات کریں اور باقی جو بھی پروجیکٹس ہیں. جو ڈونرز کی ریشو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکمل طور پر دیکھیں میجورٹی میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بٹ بہت سارے ہمارے نان میمن حضرات دوست ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہتے ہیں تھرو آؤٹ، ناٹ جسٹ مٹی بٹ ہمارے ایجوکیشن پروجیکٹ جس کا میجر فوکس obviously 90% از دا میمن کمیونٹی، 10% از نان میمن کمیونٹی. جو ہم جیسے شعیب بھائی نے بتایا جن بچوں کی ایجوکیشن ہم اسپانسر کر رہے ہیں، بٹ اس میں بھی ایسے بہت سارے نان میمن حضرات دوست ہیں ہمارے جو اس کاوش میں ساتھ جوائن ہو گئے اینڈ اس کو لے کے چلیں تھرو آؤٹ. اور یہ شعیب بھائی ذرا بتائیے کہ کیا کیا شعبے ہیں جن میں کام کیا جا رہا ہے؟ وی نو کہ ایجوکیشن تو پرائرٹی ہے، ترجیح ہے. اس کے علاوہ کن شعبوں میں؟ ہیلتھ میں کس طرح ہیلتھ میں کورنیا گرافٹنگ سے لے کر اور دوسرے بہت سارے سے انسٹیٹیوٹ ہیں. جیسے انڈیا میں ایک پالگھر ہاسپٹل بنا تو وہ WMO نے اس کو ایز اے لیگیسی پروجیکٹ اڈاپٹ کیا اور آئی بلیو اوور $1.5 ملین کی رینج میں ہم نے وہاں پر اس پروجیکٹ میں سپورٹ کیا. MMI جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، جب پاکستان میں 2003 میں ہماری پہلی AGM ہوئی تو اس وقت بھی WMO نے بڑھ کے سپورٹ کیا اور وہاں پہ تھوڑا سا ان کو سپورٹ کر کے اپنی سیڈ منی دی اور اگین پھر وہ پورا آگے تسلسل چلتا رہا. الحمدللہ اس ٹائپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو WMO ٹیک کیئر کرتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ
डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यानी जब रोहिंग्या का इशू हुआ तो WMO की टीम पहुंची, जब सीरियन क्राइसिस हुआ तो यूरोप चैप्टर एक्टिव होता है और वहाँ पहुँचता है, जब सुनामी आता है तो हमारा फार ईस्टर्न चैप्टर एक्टिव हुआ और सुनामी जब श्रीलंका के बॉर्डर पे और जो आया, इवन जब पाकिस्तान में 2005 का ज़लज़ला मुझे अच्छी तरह याद है, हाजी साहब का ही रात को उसी दिन फ़ोन आया हमें कि आप प्लीज़ एक्टिवेट करो। हम सेकंड डे पूरी टीम वहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में मौजूद थी और आपके साथ मिलके कोविड में हमने टेलीथॉन किया, एक बहुत बड़ी अमाउंट हमने यहाँ पर जमा की और सलमान भाई ने उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है टेस्टिंग किट्स नहीं मिलती थी, उन्होंने जर्मनी से टेस्टिंग किट्स अरेंज कराकर हमारे थ्रू लगाई। लास्ट हमने आपके साथ जो टेलीथॉन किया 2020-21 का सैलाब में, आपको सुन के खुशी होगी कि उसकी बरकत से तकरीबन 700 फैमिलीज़ बलूचिस्तान और सिंध में हमने बाकायदा घर बना के दिए हैं। उसके अंदर भी हमारा पाकिस्तान चैप्टर और अफ्रीका चैप्टर इन्वॉल्व होता है और आई थिंक 400 मिलियन 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम हमने सिर्फ और सिर्फ सैलाब के हवाले से किया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये असलाम भाई बहुत अच्छी बात है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहती है WMO, जहाँ जिस चैप्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे शानदार बात है, चाहे वो मिट्टी की बात करें, उसके अलावा जो एजुकेशन में कि मछली पकड़ना सिखाया जा रहा है, लोगों को स्किलफुल एजुकेशन दी जा रही है, उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि कम से कम आइंदा उनको डोनेशंस की या उसकी ज़रूरत ना महसूस हो। ये इसी वजह से प्रायोरिटी है तालीम। अगर आपको पता हो तो जब हारी साहब का, ये बेसिकली हारी साहब का एक ख्वाब था कि हमें एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी और मतलब शहर के लोग बेसिकली जितना फ़ायदा उठा सके वो उठाएं और उनको मछली पकड़ना सिखा दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी में पूरा थ्रू आउट पार हो जाए। मतलब एक जो लोग आज रिसीविंग एंड पे हैं वो सारे डोनर एंड्स पे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सिस्टम था जो हारी साहब की एक सोच थी कि हमें ये काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे सीनियर्स, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मतलब शहजाद भाई हो गए, शोएब भाई हो गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन इदारे को बनाने में लेकिन ये मैं असलाम में चूँकि हमें तो ज़ाहिर चूँकि एक्सपीरियंस है ना टेलीथॉन्स, हमने बहुत सारा काम साथ किया है कि जो यंग ब्लड है ना इस वक्त WMO में वो बहुत शानदार है, वो इतना एनर्जेटिक है, ऐसे नए आइडियाज़, और वो इतना मैं आपको भी देख रहा होता था लास्ट टाइम जब हमने टेलीथॉन की, पसीने में शराबूर और मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, कौन मेहमान होगा एंड ऑल दैट। तो ये आप यंग जो लोग हैं उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है आपसे माजरत के साथ। हमने आपके यहाँ से भी 2 लोग को ले लिया है, उजी भी हमारे साथ है और अब्दुल्ला सेजा भी को भी हमने हमारे टीम में इन्वॉल्व कर लिया है। हम भी आपकी टीम का हिस्सा है। ऐड करना चाहूँगा मैं, जो हेल्थ पे हम बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और सेगमेंट पे काम शुरू किया, दैट इज़ द हेल्थ सेहत कार्ड जिसको हम कहेंगे, जो ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट इन टाइम हमने कम्युनिटी लेवल पे लॉन्च किया है कि 4,000 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट है हमारी और कवरेज अप टू 500,000 पर एनम। मतलब साल में कोई भी आपकी खुदा ना खास्ता नवंबर में हमने लॉन्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब तक हम कोई 3,000 फैमिलीज़ को ये कार्ड गिफ्ट कर चुके हैं, प्लस कोई 2,500-3 हज़ार फैमिलीज़ ये कार्ड्स बाय आउट कर चुकी है, क्योंकि ये कार्ड इज़ फॉर द कम्युनिटी, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ये कार्ड वो नहीं है कि हम ज़कात के पैसों से कोई काम कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ है। इसके पीछे एक तकाफुल फ्रंट क्रिएट किया गया है। ये हुकूमतें तो कोशिश कर रही हैं और कर रही हैं, मगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, किसी भी कम्युनिटी के उसकी तरफ से ये पहली बार हो रहा है कि हेल्थ कार्ड बाकायदा नवंबर से ऑनवर्ड्स इशू किए जा रहे हैं। बड़ी शानदार। शोएब भाई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसलिए नहीं कि ज़ाहिर सलमान भाई हमारे बड़े भाई हैं और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लेकिन WMO में जो नई रूह आई वो सलमान भाई की ने जब से इसकी लीडरशिप संभाली, और एक ख़ास तौर पर जो फैमिली अपलिफ्ट का उनका एक विजन है, उस पर भी ज़रा हमें रोशनी डालिएगा। एक्चुअली इकरार भाई हुआ इस तरह कि हम मुसलसल एजुकेशन में लोगों को सपोर्ट करते आ रहे थे, ट्रैक करते आ रहे थे, उनका पूरा डाटा बैंक है, तो बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट्स हो रहे थे। जब एनालाइज किया कि भाई आखिर ये बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में आके वो स्क्रीन आउट हो जाता है, तो क्या वजह है? उनकी घर की परेशानी, उन माँ बाप का एक ही बेटा, तो वो बच्चा उठा के उन्होंने नौकरी पे लगा दी। इस कॉन्सेप्ट को जब सलमान ने स्टडी किया, और आई बिलीव जब ये इंडिया में थे वहाँ पर उन्होंने फैमिली अपलिफ्ट प्रोग्राम के साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं,
اس پہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ کام ہوگا. ہمارے ہر چیپٹرز میں اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اڈاپٹ کریں گے, اور پلان یہ ہے کہ $200 پر فیملی پر منتھ کے حساب سے ہم سپورٹ کریں. جب ہم سپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیملی کو ہم پورا اپنے پاس اڈاپٹ کر لیں گے, یا اس بچے کو ہم جیسے آپ کہیں ہم گود لے لیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کا ایجوکیشن, اس فیملی کا راشن کا خرچہ, اس فیملی کا رینٹل کا خرچہ, جو $200 پر منتھ کی ہم جب سپورٹ کر رہے ہوں گے, ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ فیملی کہیں پہ ادھر ادھر نہ جائے, اور پیورلی جب تک وہ بچہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو جاتا, جب تک وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن میں نہیں جاتا, تب تک. اور اب ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اقرار بھائی, ہم WMO پاکستان چیپٹر میں فل اسپیکٹرم آف ایجوکیشن کو ایڈریس کرتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے لوور ایجوکیشن کا, ایک ہائر ایجوکیشن وچ از انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, پوسٹ گریجویٹ, ایون ڈاکٹریٹ تک کا پروگرام ہے. ایک ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے وہ اسپیشل بچوں کا ہے. اگر کہیں کسی فیملی میں اسپیشل بچہ ہے تو ہم ان کو لے کر ان کو جو اسپیشل سکولز ہیں ان کا رینٹل ہے, اور پھر اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میٹی موجود ہے. آپ آؤ, 63 ٹریڈز اقرار بھائی, 63 ٹریڈز ہیں جو میٹی میں ایڈریس کی ہیں. آپ سلائی کڑھائی سے لے کر, ایجوکیشن سے لے کر, لیڈیز کی مہندی سے لے کر, کاسمیٹک, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز 63 شعبہ جات میں ہم ان کو سرٹیفکیٹ کورس دے رہے ہیں. سو یہ WMO کا مشن ہے کہ کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا, جس طرح ہمارے لوگوں میں لکھا ہے یونائٹ, اپہولڈ اور اپلفٹ. تو یہ جو 3 بات ہم نے لکھی ہیں اپنے لوگوں کے اندر, وی مین اٹ اینڈ وی آر الحمدللہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. اور آف کورس سلمان بھائی کے آنے سے ایک نئی انرجی ہے, ینگ ہے, ڈائنامک ہے, نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ ہمیں بیٹھنے دیتے ہیں. آپ لوگوں کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, وی آر آلویز آن ٹوز نا. جی اندازہ ہے ماشاءاللہ کہ وہ ان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا جو ہے نا وہ, اور اللہ یہ توانائی ان کی برقرار رکھے. ارسلان بھائی اب آگے کیا؟ خیر یہ 2 چیزیں ہیں جو اب تک کرتے آ رہے ہیں, ضرورت بہت زیادہ ہے. جیسے جیسے غیر وقت آگے بڑھ رہا ہے, پرابلمس اور مسائل میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے, چونکہ WMO ماشاءاللہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ بہت ساری توقعات اب لوگوں کی وابستہ ہو گئی ہیں اس سے, تو ان توقعات پر پورا اترنے کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے آنے والے سالوں میں؟ سچویشن یہ ہے کہ جب سلمان بھائی نے اس سیکنڈ ٹینیور میں اپنے جب سٹارٹ کیا نا, انہوں نے وہ ایک چھڑی چلائی, انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ بھائی یہ نیکسٹ 3 ایئرز ہمارا فوکس صرف ایجوکیشن ہوگا, اور اس لیول پہ ہوگا کہ مطلب ہمیں اگر سکولز بلڈ اپ کرنا ہے ہم اس میں جائیں گے, ہمیں کسی سکول کو اپ گریڈ کرنا ہے ہم اس میں جائیں گے, اور ہمیں جن بچوں کو اسپانسر کرنا ہے ہم اس پہ جائیں گے. خود کراچی میں جب موجود تھے انہوں نے ایک جگہ آئیڈینٹیفائی کی, ہماری کمیونٹی کا ایک ادارہ ہے MEB کے نام سے, اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس جگہ پہ اس وقت کرنٹلی کوئی 1100-1200 بچے 1400 بچے پڑھ رہے تھے کمیونٹی کے. انہوں نے کہا کہ بٹ وہ جو جگہ تھی وہ 10 ایکڑ کی جگہ تھی. سلمان بھائی نے اسی وقت انیشیٹو لیا, ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ WMO آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرے گی, اس اسکول کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے, اس اسکول کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ آج جو یہ آپ 1400 بچے پڑھا رہے ہیں, ہم 4500 بچے اسی اسکول میں پڑھائیں گے. ان کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے گراؤنڈز بلڈ اپ کریں گے, جس کو آبویسلی تھرو نیٹ ورک اینڈ آل, جیسے کراچی کنگز اینڈ آل, وہ سپورٹ کرے گی اس گراؤنڈ کو. پھر اس کے بعد آڈیٹوریمز جہاں پہ ہم ایونٹس اینڈ چیزیں پروموٹ کریں گے فار دا کمیونٹی, ناٹ آن کمرشل ایسپیکٹ, فار دا کمیونٹی ایونٹس جتنے بھی ہوں گے وہ ہم وہاں پروموٹ کریں گے. تو اوور آل پورا ایک ڈائیورسفائیڈ بالکل جو ہے نا, یس. تو یہ ایک فوکس کے ساتھ انہوں نے یہ جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا جس پہ کچھ نہیں تو کوئی 50 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. تو انہوں نے اسی وقت خود بولا کہ 10 کروڑ روپے تو سیڈ منی میں دے رہا ہوں. یہ تو ہمیشہ مطلب یہ ان کی کوالٹی ہے کہ پہلے میں کر کے دکھاؤں گا, کروں گا, اور اس کے بعد باقی آپ کیری فارورڈ کریں. بالکل, اس میں خیر کوئی شک نہیں کہ جتنے لوگ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, جتنے آپ کے چیپٹرز ہیں, وی نو کہ کس طرح سے جب بھی کوئی ہم بات کرتے ہیں کسی ٹیلیتھون میں کسی کاز کے لیے, ہر شخص بڑھ چڑھ کر کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کاز میں اپنا رول پلے کرے. تو جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے, آپ تمام احباب جتنی محنت سے, جتنی جانفشانی سے, جتنی دیانتداری سے ماشاءاللہ اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے, تاکہ تعلیم
کہ آئندہ نسل ڈیپینڈنٹ نہ ہو انشاءاللہ پروردگار اس میں آپ کو کامیاب کرے. ہم سب کی دعائیں بھی اور سپورٹ بھی انشاءاللہ زبردست. ماشاء اللہ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن ہمیشہ کی طرح پیشنیٹ ہے, اور سلمان صاحب کی اس نے ایک نئی گروپ پھونک دی ہے. تو وش یو آل دا بیسٹ, اور ہم حاضر ہیں جب بھی جس طریقے سے انشاءاللہ. آپ لوگ کا سپورٹ کا پہلے تو بہت شکریہ. ایز آلویز سلمان بھائی تو خیر ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں, بٹ جو اے آر وائی فیملی ہے وہ بھی کبھی بھی مطلب وہ کہتے ہیں نا پیچھے نہیں ہٹتی. آپ, اقرار بھائی, دا ہول ٹیم, مطلب جے بھائی, مطلب یہ سب ہمیشہ آپ لوگوں نے کبھی بھی ورلڈ ویمن آرگنائزیشن نے بھی کبھی جو ہے وہ مخصوص نہیں کیا سروس کا دائرہ اپنی کمیونٹی تک, اس کو بالا تر رکھا ہے. تو آف کورس پھر باقی سب کو بھی چاہیے کہ اس سب سے اوپر ہو کے سوچیں اور سپورٹ کریں. ایگزیکٹلی, سب آگے آئیں, سب کنٹریبیوٹ کریں, سب مل کے یہ کام انجام. تھینک یو ویری مچ سر, ونس اگین آل دا بیسٹ. بہت شکریہ, اور بہت ساری تعلیم رسل کریں گے مہمانوں کا, بہت نوازش. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.